تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ تم نکاح کرواؤ ایامہ کا جو تم میں سے ہے۔ ایامہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ جن کا نکاح ہی نہیں ہوا، یعنی کوارے یا کواری لڑکیاں، اس سے یہ مراد نہیں، بلکہ اس سے یہ مراد ہے ایامہ کہ اگر کسی کی شادی ہو بھی گئی ہو لیکن اس وقت وہ اس کے نکاح میں کوئی نہیں، یعنی شادی تو ہو گئی لیکن اس کی بیوی فوت ہو گئی، بیوی نے خلا لے لی یا بیوی کو طلاق ہو گئی، اب کوئی عورت اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ اور ایامہ سے مراد وہ لڑکیاں نہیں جو کواری ہے جن کی نکاح نہیں ہوئے، بلکہ اس سے وہ بھی مراد ہے جن کے نکاح تو ہو گئے، وہ اپنی گھر تو چلی گئی تھی لیکن خاوند فوت ہو گیا، یا خاوند نے طلاق دے دی، یا خاوند سے نہیں بنی، ناچاکی کی صورت میں خاوند سے خلا لے لی۔ اب اس وقت یہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے تو ایامہ سے وہ مراد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ تم ان کا نکاح کرواؤ جو ایامہ ہیں۔ ایامہ یعنی ایک تو وہ جو کوارے ہیں، کواری ہیں، ان کا نکاح کرواؤ، دوسرا ان کا جن کے نکاح ہو گئے ہیں لیکن اس وقت وہ بے نکاح بیٹے ہوئے، ان کے نکاح میں کوئی نہیں، مرد ہے اس کے نکاح میں کوئی عورت نہیں، کوئی لڑکی نہیں، اسی طرح عورت ہے یا لڑکی ہے لیکن وہ کسی کے نکاح میں نہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ اسلامی نظام ایک بہترین نظام ہے۔ دین اسلام یہ ہمارے فطرت کے موافق ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری جو ضرورت ہے ان کا لحاظ رکھا ہے اور فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے جو جائز طریقے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور جو اس کے علاوہ راستے ہیں ان کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہماری نوجوان بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، نوجوان ہمارے بچے ہیں، لڑکے ہیں، تو وہ غلط راستے کا انتخاب کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو جو کوارے ہیں، کواریاں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو کوارے اور کواریاں نہیں، مرد شادی شدہ ہے اور عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہے لیکن اس وقت اس کا خاوند اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں ہے، وجہ کوئی بھی ہو، اگر تو اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی ہو یا فوت ہو گیا ہو یا اس نے خاوند سے خلا لی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا ہی زندگی گزارنے کا اور ان کو ایسے ہی رکھنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا ان کا نکاح کرواؤ، ان کا نکاح کرواؤ۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جو صالح نیک جو تمہارے غلام ہیں نا ان کا بھی نکاح کرو۔ غلاموں کا بھی حکم دیا، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کو بھی ایسے نہ چھوڑو، ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ وَإِمَائِكُمْ، تمہاری باندیاں ہیں ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ اب نکاح کے لیے جو مسئلہ جب پیش آتا ہے وہ ہے مسائل، زندگی کی ضروریات، کہ اب یہ سیٹل نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی سیٹنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ کمانے کے قابل نہیں ہے، ابھی تو یہ اتنا کماتا ہے کہ اس کا اپنا خرچہ نہیں نکلتا، تو اب اس کا نکاح کرنا، اس کی شادی کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، صرف یہ سوچ کر تاخیر کی جاتی ہے اور جس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے، تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو یہاں سورہ نور کے اندر بیان فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہے، تنگدست ہے، محتاج ہے، تو نکاح کے بعد اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ ایک مشہور روایت جو لوگ اکثر پیش کرتے ہیں وہ بے بنیاد، اس کی کوئی سند ملی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے تو تنگدست سے آپ نے فرمایا نکاح کرو، وہ نکاح کر آیا، اپنی تنگدستی کا ذکر کیا، فرمایا دوبارہ نکاح کرو، دوسرا نکاح کیا،
پھر آیا تیسری مرتبہ، آپ نے فرمایا اب دوبارہ نکاح کرو، اب دوبارہ نکاح کرو، پھر وہ آیا تو پھر وہ جب 3 نکاح کر چکا تھا تو اس کے بعد وہ اس کی تندرستی ختم ہو چکی تھی، اللہ نے اس کو غنی کر دیا تھا اپنے فضل سے۔ یہ روایت اس کی کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، بس یہ مشہور ہے، مشہور عامہ عوام الناس کے منہ میں یہ بات ہے، بس وہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے لے کر بیان کرتے ہیں، ڈھونڈ کر تلاش کرنے کے باوجود بھی کہیں اس کی اثر نہیں، اس کی اصل نہیں ملتی۔ ہاں جو صحیح حدیث ہے اس کے متعلق اسے بیان کرنا چاہیے، اور وہ حدیث مسند احمد کے اندر اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایک صحابی تھے اور جلیبیب نام تھا ان کا، وہ غریب صحابی، بالکل غریب تنگدست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ اب جلیبیب رضی اللہ عنہ جوان ہے، اب تنگدست ہے، غریب ہے، محتاج ہے۔ آپ نے پوچھا جلیبیب کہ آپ شادی نہیں کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ میں تنگدست ہوں، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے دوبارہ پوچھا جلیبیب کہ آپ شادی نہیں کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ بھلا مجھ سے بھی کوئی شادی کرے گا؟ نہ میرے ساتھ خوبصورتی ہے، نہ میرا کوئی اچھا حسب نسب ہے، نہ ہی میں مالدار ہوں، بھلا مجھ سے کوئی شادی کرے گا؟ آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے پوچھا جلیبیب کہ آپ شادی نہیں کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میری حالت اتنی زیادہ خراب ہے، میں تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، تو میرا کوئی اچھا کوئی منصب بھی نہیں ہے، میں کسی منصب پر بھی فائز نہیں ہوں، کوئی مجھ سے شادی کر کر پریشانی ہونا ہے اسے، اور کیا بھلا مجھے کوئی اپنی بیٹی کیوں دے گا، اپنی بہن کیوں دے گا کہ میں اس سے شادی کروں، اس سے نکاح کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جلیبیب تم فلانا انصاری صحابی کے گھر جاؤ، اس کو میرا سلام پیش کرنا، اور سلام پیش کرنے کے بعد اس سے کہنا کہ جب تمہاری خوبصورت نوجوان بیٹی ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اس اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح وہ آپ سے کرا دے۔ جلیبیب پریشان انصاری صحابی کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ اب وہ انصاری صحابی باہر نکلا، کہا کیا کام ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا آپ کو سلام بھیجا ہے۔ خوش ہو گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نمائندہ بھیجا ہے اور سلام مجھے بھیجا ہے، اپنے گھر والوں میں جا کے اعلان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا۔ کہا جلیبیب ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کہی ہے۔ کہا کیا؟ وہ جلیبیب جس نے سلام کی خبر دی تو وہ بے انتہا انصاری خوش ہوا۔ جب اسے دوسری خبر سنائی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ سلام کے بعد اسے میرا پیغام دینا کہ اس کی جو بیٹی ہے نا خوبصورت، اس کا نکاح وہ آپ سے کرا دیں۔ جیسے ہی وہ سنتا ہے اکا بکا رہ جاتا ہے کہ کیسے یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی بیٹی کا حسب نسب والی ہے، مالدار گھرانے سے اس کا تعلق ہے، تو خوبصورت ہے، اتنے رشتے ہم نے ٹکرائے ہیں، اچھے اچھے رشتے ہم نے ان کو نہیں دیے، تو آپ کا نکاح کروا دیں۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اب یہ امتحان ہے، اب یہ امتحان ہے انصاری صحابی کا۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایک طرف تو جس کا نکاح کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے، جس کے ساتھ اس کی حالت اتنی خراب ہے۔ اب وہ امتحان اور آزمائش میں وہ پڑ گیا، جا کے اپنی گھر والی سے بات کی۔ اب گھر والی سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس سے جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو۔ ماں کہتی ہے کیسے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لڑکی کی والدہ پریشان ہو جاتی ہے، کہ ایسے کیسے ممکن ہے، ایسے کیسے ممکن ہے، اتنے اچھے اچھے رشتے آئے ہم نے ٹکرا دیے، ہمیں وہ مناسب نہیں لگے، اب اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا بیاہ کر دے، نکاح اس کے ساتھ کرا دے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال جلیبیب اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ کرانے والے نہیں ہیں، وہ روانہ ہو گیا۔ تو یہ پردے کے باہر ایک طرف سے سن رہی تھی، تو یہ لڑکی جس کے لیے پیغام بھیجا تو یہ سن رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے پورے معاملے کو بھانپا۔ اس کے بعد اپنے والدین کی طرف نگاہ جو ہے وہ شرم سے اٹھا کر کہنے لگی کہ میرے والدین محترم، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد مجھے کیوں نہیں کر دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے، وہ میرا نکاح جس سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کرنے دے، کیونکہ جب آپ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں گے پھر ان کی مرضی کے مطابق میرا نکاح ہوگا۔ مجھے پوری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے، کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے؟ اچھا ہم تو آپ کی نہیں بات کر رہے تھے اور آپ کو کوئی اس میں پریشانی نہیں؟ کہا کوئی پریشانی نہیں، کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے رسول مجھے ضائع نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی، کوئی اچھی کوئی بشارت ہوگی، کوئی اچھی کوئی خیر ہوگی اس کے اندر، تو آپ منع نہ کریں گے۔ والدین نے ایک دوسرے سے بات کی، کہا جب یہ راضی ہے تو ہمیں کیا کس بات کی پریشانی؟ ہم تو ویسی آزمائش سے پڑ گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے پیغام بھیجا، ہم نے اس کو ٹکرا دیا۔ فوراً جلیبی کے پیچھے پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ آ گئی، ہمیں رشتہ جو ہے منظور ہے، ہم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبی جس کے لیے آپ نے بھیجا تھا اس کو دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم نے اپنی بیٹی سے بات کی ہے، وہ راضی ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کہا اے اللہ ان دونوں میں دونوں جوڑے میں ایسی برکت عطا فرما کہ کوئی مصیبت ان کو نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، آپ خوش ہوئے، جلیبی کا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، اس انصاری صحابی کی بیٹی کے ساتھ۔ اب جب نکاح ہو گیا، یہ وہ صحابی جلیبیب جو کیا کہہ رہے تھے مجھ سے کون نکاح کرے گا، جو کیا کہہ رہے تھے میں تنگدست ہوں، جو کیا کہہ رہے تھے میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھ سے کوئی شادی کرے تو اس سے پریشانی ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا خیر سے نوازا، اتنا خیر سے نوازا، اتنا خیر سے نوازا کہ مدینہ کے اندر ان سے زیادہ اپنے گھر میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ مسند احمد کے اندر موجود ہے روایت، مجمع الزوائد کے اندر علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اتنا یہ اپنے گھر پہ جلیبی خرچ کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو اتنا نوازا پورا مدینہ منورہ میں جتنے بڑے بڑے تجار ان کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پھر اللہ نے جب ان کو اولاد عطا کیے، بیٹے اور سب کے سب حافظ قرآن تھے، سب کے سب حافظ قرآن تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو اللہ تعالیٰ نکاح کرنے کے بعد تمہیں جو ہے غنی کر دے گا۔ اب دیکھو یہ کتنا بہترین واقعہ ہمارے لیے اور صحیح حدیث ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طرح نکاح کو آسان کرنے کا حکم ہے کہ نکاح کو آسان کرے، نکاح کو آسان کرے، شادی کو آسان کرے، اس میں جو آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے کس طرح اپنی شادیاں کی، آپ نے اپنی بیویوں کے لیے حق مہر کتنا مقرر کیا، آپ ہمارے لیے بہترین اس پر حسن ہے، تو کیا شادی بیاہ کے موقع پر نہیں ہے؟ آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، تو کیا شادی بیاہ کے موقع پر نہیں ہے؟ آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور آپ نے اس کا حق مہر کیا مقرر کیا، وجعل عتقها صداقہ، تو اس کا حق مہر ان کی آزادی کیا، آپ نے اس کو وہ آزاد کر دیا اور کہا یہ اس کا حق مہر ہے۔ اور ولیمہ کیسے کیا؟ آپ نے ولیمہ ایسے کیا کہ رستے میں ہی آپ سفر میں تھے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو ہے لاؤ، گھر میں جو موجود ہے، رستے میں سفر میں جو موجود ہے خیمے میں لے آؤ، لے آئے، کچھ گھی لے کر آئے، کچھ پنیر لے کر آئے، کچھ ستو لے کر آئے، کچھ کھجور لے کر آئے، کچھ پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئے، کشمش لے کر آئے۔ آپ نے کہا دسترخوان پہ بچھا دو، دسترخوان بچھا دیا، کہا وہاں رکھ دو، رکھ دیا، صحابہ کا آؤ کھاؤ، یہ ولیمہ ہے۔ ہادی ولیمۃ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے، کتنا آسان ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ، ان کے والد شہید ہوتے ہیں جنگ کے اندر۔ اب جابر رضی اللہ عنہ کی 7 بہنیں ہیں، اب جابر رضی اللہ عنہ نکاح کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دیکھتے ہیں زردی کے نشانات۔ یہ ایک دولہے کی علامت ہوتی تھی کہ نیا جب دولہا ہوگا نا تو اس کے کپڑوں پر جو ہے نا زعفران وغیرہ لگے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، تو آپ نے فرمایا اتزوجت یا جابر شادی کی ہے؟ تو کہنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ شادی کی ہے۔ سوال پوچھا امبکرن ام طیبن، آپ نے شادی کنواری سے کی ہے سید سے کی ہے؟ کہا سید سے کی ہے۔ فرمایا کہ اولم ولو بشات، ولیمہ کرے اگر سے ایک بکری کیوں نہ ہو، ایک بکری ذبح کرے، آپ کا ولیمہ ہوگا وہ تو آپ ولیمہ کریں۔
اب آپ اندازہ لگائے، آج ہم کہتے ہیں نہیں اس کو نہ بلاؤ تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو نہ بلاؤ تو وہ ناراض ہوگا، اس کو نہ بلاؤ تو وہ ناراض ہوگا، اور آج ہم ناراض ہوتے مجھے نہیں بلایا، مجھے نہیں بلایا، شادی کی میں یہاں کا امام ہوں تو مجھے سب سے پہلے دعوت دینی چاہیے تھی، مجھے نہیں دعوت دی، میں تو یہاں کا فلان ہوں مجھے دعوت نہیں تھی، وہ کہتا ہے میں یہاں کا چھوٹی ہوں مجھے دعوت نہیں تھی، وہ کہتا ہے میں خاندان کا سربراہ ہوں مجھے دعوت نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جابر رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اس کو بتایا تک نہیں، دعوت تو وہ دور کی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانات دیکھے اور پوچھا شادی کی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ جو ہے نا ولیمہ کریں، آپ ولیمہ کریں، تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں کی تھی۔ کتنا آسان ہے، آپ نے کوئی گلا نہیں کیا، آپ نے کوئی گلا نہیں کیا۔ آج ہم اسی ڈر سے کہ گلا کریں گے لوگ، ہم مختصر کرتے 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 لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے ہمارا بدن۔ دولہے کی شادی ہوتی ہے، شادی کے جو اچھے دن ہوتے ہیں اس کے، وہ اچھے دن جو ہے نا پریشانیوں میں گزارتا ہے، کیونکہ وہ گھر والی کے ساتھ بیٹھتا پہلے دروازے پہ زیادہ جھانک رہا ہوتا ہے کہ کون سا آیا طرفہ، وہ ابھی اپنا مطالبہ کر رہا ہے، کس کو میں کہاں سے لا کر دوں گا، اس کے 2-2.5 سال اسی میں گزر جاتے ہیں، اسی میں گزر جاتے ہیں، پریشانیوں میں گزر جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا، ہم نے شادی کو پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ شادیوں کو آسان کرے، نکاح کو آسان کرے، نکاح آسان کریں گے، نکاح کو آسان بنائیں گے، شادیوں کو آسان بنائیں گے، معاشرے میں برائی نہیں ہوگی، آپ کے بیٹوں کی عزت جو ہے خراب نہیں ہوگی، آپ کے بیٹے جو ہے وہ برائیوں میں ہاتھ بھی ڈالیں گے، ہمارے بچے برائیوں کے اندر اپنا آپ کو ہی دکھیلیں گے، یاد رکھیے گا۔ اور اگر شادی ہم مشکل بنائیں گے، جس طرح کا کلچر ہمارا چل رہا ہے، تو پھر رزلٹ یہی ہے، نتیجہ یہی ہے، پھر نتیجے اچھے نہیں نکلنے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ وہبت لک نفسی، آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے سپرد ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی توجہ نہیں دی۔ دیکھا ہے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ زوجنی، میرا نکاح کر دیجیے، جب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فلا حاجۃ لک، آپ کو اس سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی خواہش نہیں ہے، پیشکش اس نے کی ہے، اس کو نکاح کی ضرورت پیش آئی ہے، تو اگر آپ اس سے نہیں کرنا چاہتے زوجنی، میرا نکاح کروا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے صحابی کی طرف، سوال پوچھا هل معك من شيء، کیا کچھ ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جا التمس ولو بحاتم من حدید، جا حقمیر میں دینے کے لیے گھر میں جا ڈھونڈ، ہو سکتا ہے لوہے کی انگوٹھی ہو، اسے لے کر آ جا، اسے لے کر آ۔ صحابی کہتا ہے التمس لم اجد شیئا، گھر جاتا ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں ملتا، آ جاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ التمس لم اجد شیئا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے کہ آپ میرا نکاح کروائے، اور وہ لوہے کی انگوٹھی میں سے حقمیر میں دوں، وہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ بیٹھ گئے، آپ بیٹھے پھر آہستہ آہستہ آپ کے سب سے نہ روانہ ہو گئے شرمندگی سے کہ یار میری حالت یہ، میں اتنا تنگ ہوں، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس، تو یعنی میرا مسئلہ حل نہیں ہونے والا، میرا نکاح نہیں ہوگا۔ آپ جانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کہا یہاں ہو، وہ آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے، کہا نہیں، کہا حل معک من القرآن شیء، قرآن میں سے کچھ یاد ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی خوش ہوتا ہے، کہتا ہے حدثتها سورۃ قضا و قضا، جتنی صورتیں یاد تھی ان کا نام میں نے بتا دیا، گنتی کرا دی، یہ صورت یا رسول اللہ اس کا حافظ ہو، اس کا حافظ ہو، یہ اتنے صورتیں یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے پوچھا کیا آپ راضی ہیں کہ قرآن کی چند صورتیں جو ہے وہ آپ کے حق میں کے عوض ہو؟ کہا بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ، میں نے اس عورت کو آپ کے حوالے کر دیا ہے قرآن کریم کے چند صورتوں کے عوض۔ کتنا آسان نکاح، کتنا آسان نکاح۔ حفاظ کرام کا نکاح تو اور آسان ہونا چاہیے، اور اماموں کا نکاح، حفاظ کا، علماء کا اور آسان ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اور آسانی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ اور جو دوسرے جو تنگست ہے ان کے لیے اور زیادہ آسانی کرنی چاہیے۔ کتنا آسان ہے نکاح، کتنا آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو۔ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ یہ ماقل بن یسار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو آیات ہے، یہ آیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کے ان لوگوں کے متعلق ہے جن دور جاہلیت میں جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے کہ وہ جو اس کے شوہر کے ورثات ہیں، یعنی اس کے بھائی وغیرہ، ان کے 3 ترتیب تھے اس میں۔ نمبر 1، اپنی مرضی سے زبردستی کر کے اس سے خود شادی کرنی ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے گی، آپ باہر نہیں جائیں گی۔ بھائی کی بیوی تھی، بھائی فوت ہو گئے، عزت گزر گئی، نکاح ہم سے آپ نے کر رہا، اگر سے وہ پریشان ہو، اس کی مرضی نہ ہو، بھائی سے اس سے شادی کی، وہاں مرضی تھی، یہاں مرضی نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ وہ جہاں چاہتے اپنی مرضی سے شادی کرا دیتے، کہتے تھے ہماری بھابھی ہو، ہمارے بھائی کے حق میں آپ بیٹھی تھی، اس کی آپ بیوی تھی، تو اب ہماری مرضی چلے گی، جہاں ہم چاہیں وہ آپ کا نکاح کرائیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ وہ اس کو نکاح کرنے نہیں دیتے تھے، نہ خود نکاح کرتے تھے نہ کہیں کرواتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے ہی فوت ہو جائے اور اس کا حتمل جو ہے، اس کا جو ترکہ ہے وہ ہم کھا لیں، کیوں؟ اس لیے شادی ہوگی تو پھر ترکہ تقسیم ہوگا، شادی کے بعد شوہر کو بھی ترکہ ملنا ہے، اگر اولاد نہیں تو شوہر کو نصف ملے گا، آدھا ملے گا، اگر اولاد ہو تو شوہر کو چھوٹا حصہ ملے گا، پھر اولاد ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب ان کی بری نیت ہوتی تھی، بری نیت یہ تھی کہ اس کو نکاح کرنے نہ دے، اب وہ بیوہ ہو گئی ہے، بیوہ کو زبردستی روکنا کہ آپ کی ہم شادی نہیں کرنے دیں گے، آپ کی کہیں شادی نہیں کرائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں الأیم احق بنفسها من ولیها، فرمایا کہ جو ایم ہے یعنی جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور بیوہ ہو چکی ہے، فرمایا کہ وہ زیادہ حق رکھتی ہے اپنے ولی سے اپنے نکاح کرنے کا، کہ جہاں اس کا جی ہے تو وہ وہاں نکاح کرے گی اور وہاں اس کا نکاح آپ لوگوں نے کروانا ہے، آپ لوگوں نے اس کا نکاح وہاں کروانا ہے، آپ لوگوں کو حق نہیں بنتا زبردستی کرنے کا۔ اب یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھیں، بیوہ ہو گئی، عدت گزر گئی، اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے عذاب ہے، اس کو نکاح کا نام لینے بھی نہیں دیتے کہ آپ نے پوری زندگی ایسی گزارنی ہے، پوری زندگی ایسی گزارنی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ دیکھیں ابو سلمہ کی بیوی ہے، فوت ہو گئے، ابو سلمہ بیوہ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے بہتر خاوند کہاں ملے گا، صبر نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا آپ دعا کیجیے اللہ واجب کی مصیبتی وخلف کی خیر منها۔ کہتی ہے میں یہ دعا کرتی رہی، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس دعا کا معنی تو یہ کہ اللہ مجھے اس کا بہترین نعمت بدل عطا فرما، گویا ابو سلمہ سے بہتر کوئی مل سکتا ہے اس دنیا میں، میرے نگاہ میں کوئی نہیں، ظاہر ایک بیوی ہے، اس کے نگاہ میں سب سے دنیا کا سب سے اچھا انسان اگر ہوتا ہے اس کا شوہر، تو اس نے اسی حیثیت سے دیکھا کہ اس دعا کا کیا معنی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی اس دعا کی۔ کہتی ہے عدت گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ ابو سلمہ سے تو کہیں بولا جاتا محمد رسول اللہ تک بہتر ہے، انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں جیسے ہی یہاں بیوہ ہوئی، عدت اس کی مکمل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آ گیا۔ قرآن پر یہ عمل کیا کرتے تھے، ہم نے کیا کیا ہے، جو بیوہ ہے زندگی ایسی گزارنی ہے، بیوہ کو شادی کا نام نہیں لینا، طلاق یافتہ ہے ایسی زندگی گزارنی ہے، اگر تب پورے گھر والوں کو تنگ کر کے رکھ لے، یاد رکھے جس کی اپنی زندگی خراب ہوتی ہے وہ پھر دوسروں کو بھی جینے نہیں دیتی، اس کا حل واحد ایک ہی ہے، چاہے ناراض ہو خوش ہو، ایک ہی حل ہے، اس کا نکاح کراؤ، اس کی شادی کراؤ، ورنہ وہ خود تنگ ہے، وہ سب کو تنگ کرے گی، گھر میں سب کو پریشان کرے گی، سب کو ڈسٹرب کرے گی، پورے گھر کا ماحول خراب کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ فطری ایک معاملہ ہے، اور وہ فطری ضرورت جب پوری نہ ہو تو پھر دماغ خراب رہتا ہے اور یہ مسائل رہتے ہیں، پھر پریشانیاں ہر پر آتی ہے۔ گزشتہ جملے کو میں نے کہا تھا جو باتیں میں آپ سے کروں گا اس موضوع کے متعلق بھی وہ کلیئر ہے، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق سورہ بقرہ آیت نمبر 232 کے اندر کیا فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کا معاملہ تھا، میں نے مثال دی بیوہ کی، اب مثال دے رہا ہوں طلاق یافتہ کی۔ ان کی بہن کو ان کے خاوند نے طلاق دے دی۔ اب طلاق کا اصول یہ ہے کہ اگر طلاق 1 یا 2 ہو اور عدت گزر جائے تو نیا نکاح ہوگا،
اگر ایک یا دو طلاق میں عدت نہیں گزری تو رجوع ممکن ہے، اگر عدت گزر گئی تو پھر رجوع ممکن نہیں ہے بغیر بتا کے۔ اگر 3 طلاق الگ موقع پر ہو گئی تو پھر تو ختم ہے، پھر تو بہت مشکل ہے۔ اتفاقاً وہ کسی اور سے شادی کرے، وہ اتفاقاً وہ بھی طلاق دے یا فوت ہو جائے یا اس سے خلا لے لے، پھر پہلے خاوند سے نکاح ممکن ہے ورنہ نہیں۔ اب یہاں انہوں نے طلاق دی، اب طلاق کے بعد ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی عدت مکمل ہو گئی۔ اب جب بہن کی عدت مکمل ہو گئی، اس کی بہن بھی چاہتی تھی کہ میں نکاح کر لوں، اچھا اس کا خاوند بھی چاہتا تھا میں دوبارہ اس سے نکاح کر لوں۔ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ وہ آڑے تھا، وہ مانے تھا، وہ رکاوٹ تھا۔ وہ اس نے اپنے پہلے والے بہنوں سے کہا کہ میں نے آپ کو عزت دی، اپنی بہن آپ کے نکاح میں دی، آپ نے کیا کیا طلاق دے دی، اور اب دوبارہ آئے ہو کہ میری نکاح اس سے کروا دو، دوبارہ اس کو میرے نکاح میں دے دو، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 232 سورہ بقرہ آپ پڑھے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب عورتوں کو طلاق ہو جائے اور ان کی عدت مکمل ہو جائے، طلاق سے مراد 1-2 طلاق ہے، کیونکہ طلاق کے ثلاثہ کا ذکر آیت نمبر 230 میں موجود ہے کہ اس کے بعد حلال نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب طلاق ہو جائے اور عدت گزر جائے تو فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کو ہرگز نہ روکے ان کے ولی کہ وہ اپنے خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، ہرگز نہ روکے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے سمجھ آئی، میں نے ان کے نکاح میں دوبارہ دے دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے جو طلاق یافتہ ہو، عدت اگر گزر گئی ہے، عدت کے بعد دوبارہ اپنے خاوند سے نکاح کرنا چاہے یا خاوند کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے، اس کے نکاح میں مانے بننا، رکاوٹ بننا، اس سے بھی منع فرمایا، اس سے بھی منع فرمایا۔ تو محترم بھائیوں، تو جو بیوہ ہیں ان کے لیے جنہوں نے ایک مرتبہ شادی کی ہے، ان کے لیے یہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی معاشرے کے اندر جو معاملات چل ان کی نفی کی ہے اور ان کے نکاح کی اتنی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ جہاں قوارے ہیں جہاں قواریہ ہیں ان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ جب وقت پر پہنچے ان کا نکاح کرایا جائے،